جا کے چھوڑ دیا، سوال بھی نہیں کیا. اور جب پلٹے تو جو بیوی کا سوال تھا اس پر جواب بھی دینا پسند نہیں کیا. کیا سوچ کر کہ کہیں میرے رب کے ہاں یہ شکوہ سماعت نہ ہو جائے. اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پلٹ کر آئے نا، تھوڑا دور جا کے ایک پہاڑی پہ بیٹھے جہاں پہ شہزادہ کھیلتا بھی نظر آتا ہے، وہ باوفا بیوی بھی نظر آتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرے حکم پر میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ دیا ہے، لیکن چھوڑا کس سہارے پہ؟ عند بیتک المحرم. اللہ صرف یہ سوچ کے چھوڑا ہے کہ یہاں پہ تیرا گھر ہے، اور جو اولاد تیرے گھر میں پلے اللہ وہ اولاد کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی. اللہ میں اس اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے کیا کر ماں باپ اپنی اولاد کو کسی عزیز کے پاس چھوڑ دیں تو بے فکر ہو جاتے ہیں کہ وہ عزیز اپنی جان کو دے دیتا ہے، اولاد ضائع نہیں ہونے دیتا. آج کی مولا اگر عزیز رکھوالی کہاں ادا کر دے تو تو جو کریم رب ہے کیا تو کرم فرمانے والا حق نہیں ادا کرے گا؟ اور پھر یہاں ایک جملہ سمجھیے گا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہاں پر لفظ ہے من، اور من ہے تبعیضیہ جس کا معنی ہوتا ہے بعض، کہ اللہ میں اپنی اولاد میں سے بعض کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا سب موجود ہیں؟ ان سے ذرا سوال کیجیے کہ جب اسماعیل پاک کو چھوڑا، آپ کی اولاد ایک تھی، بیٹا ایک تھا یا دو تھے؟ بیٹا ایک ہی تھا اس وقت، لیکن یہ کہنا میں ضروری جاتی ہے اللہ کی اولاد میں سے بعض کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ سبق سمجھا رہے ہیں. لوگوں سنو، اگر رب اولاد دے دے اور رب کے حکم پر اس اولاد کو بے آب و گیا وادی مکہ میں رب کے گھر میں چھوڑ دیا جائے تو مت سمجھنا وہ اولاد برباد ہو جاتی ہے، اور رب اسے بھی آباد کرتا ہے اور اسی کے فدیے میں رب اور اولاد بھی آباد کر دیتا. آج ہم تو سمجھ جاتے ہیں اگر ہم اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ ڈال دیں گے تو یہ بیکار ہو جائیں گے، دین کے راستے پہ چھوڑ دیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے، ان کا مستقبل کوئی نہیں رہے گا، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کی ضمانت کیا ہوگی؟ اب یہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیت سمجھا رہی ہے. اور پھر دیکھیے اگر ابراہیم پاک نے کہا تھا اللہ میں اپنی اولاد سے بات کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نتیجہ یہ تھا، ذہن میں یہ تھا اللہ مجھے اس کا بدل اور بھی ادا کرے گا، تو میرے رب نے کیا حضرت اسحاق عطا کیے یا نہیں عطا کیے؟ حضرت اسحاق عطا کیے، اپنے گھر کے اندر رہ رہے تھے، لیکن محبت اس بیٹے کی طرف تھی جس کو مکہ میں چھوڑا، جس کو مکہ میں چھوڑا تھا اس کی محبت دل کے اندر پروان چڑھ رہی تھی. خالق کی کائنات نے فرمایا میرے قریب جائیے جا کر اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دیجیے. اب بیٹا مانگا تھا اپنے حبلی میں صالحین، اللہ نے خوشخبری دی تھی فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم تمہیں حلیم متبع بیٹا دیتے. اب رب بتانا چاہتا ہے اے ابراہیم ہم نے اولاد بھی دی اور وہ اولاد تیری جوڑی پہ پلتی نا، اس جملے کو ذرا سمجھیے گا، تیری جوڑی پہ پلتی اور پھر تو اس کو چھری کے نیچے رکھ کے ایگری کر لیتا تو لوگ کہتے یہ ابراہیم کی پرورش، ان کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت کا اثر ہے، باپ تو قریب ہی نہیں ہے میاں. آج کا باپ تو ساری زندگی اولاد کو پالتا ہے، ساری زندگی اولاد کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ساری زندگی اولاد کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بیٹا سامنے ہو اور باپ اپنی زندگی کے ایک خواہش کا اظہار کر دے تو بیٹا کہتا اپنی پوریاں کرک دے دے پوریاں کرک. یار اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دیجیے گا ذرا کہ آج ہماری اولادیں ہماری ایک دنیا کی آرزو پورے کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے مال پیسے ہماری ایک ضرورت پوری کرنے کو تیار نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے سے دور رہے، اپنے شہزادے کو زندگی کے اندر پہلے ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے، اور جب
کہتے تھے اب تو اسماعیل باپ چھوٹے تھے اور آئے اور آ کر اپنے باپ سے ملے، اور باپ سے ملنے کے بعد جب جناب ابراہیم پاک نے شہزادے کی کان میں کہا چلو ہم نے ذرا باہر جانا ہے، تو سیدہ ہاجرہ نے فوراً تیار کر کے بھیج دیا۔ اب یہاں ایک اور جملہ آپ کو سمجھانے کو میرا جی چاہتا ہے۔ آج کل تو اولادیں عام طور پہ باپ کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور خلاف صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے گھر سے ماں کی طرف سے اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا فقدان ہے کہ ہمارے بچوں کی گھر سے وہ جو ماں پہلی درسگاہ ہے نا، اس کی طرف سے بچے کو اچھی تربیت میسر نہیں آتی۔ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام تو قریب بھی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پل رہے ہیں، تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، ماں باپ کی شفقت ایک ہی تک نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب باپ نے یہ جملہ کہا کہ بیٹا اللہ کے نام پہ تجھے ذبح کرنا ہے، تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا تھا؟ بابا آپ اس کو خواب کہتے ہیں کہ خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ یا ابا فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بابا جو رب نے تمہیں حکم دیا ہے نا وہ کر گزرے گے، اس لیے وہ محض آپ کا خواب نہیں، وہ حقیقت میں وہ تمہارے رب کا تمہیں حکم ہے۔ یہ بیٹا اپنے باپ سے عرض کر رہا ہے۔ آج خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے کا تو انداز یہ ہے نا، اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے، جدائی ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، اور بیٹا باپ کے سامنے آئے اور باپ تڑپ رہا ہو، باپ بیٹے سے پانی کا گلاس مانگ لے یا اپنی حاجت کا کوئی سوال کر لے، تو بیٹا کہتا بابا جب مجھے پالنے کی حاجت تھی، جب مجھے تیری ضرورت تھی، اس وقت تو نے مجھے کیا دیا تھا؟ اس وقت تو نے میرا خیال کیسے رکھا تھا؟ اس وقت تو نے بھی تو مجھے بے باس اور مجبور کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اب مجھ سے سوال کس بات کا کرتا ہے؟ اور جب دعا میں حلیم مانگا جائے، نیک مانگا جائے، اور رب جب حلیم بیٹا عطا کرے تو کیسا دیتا ہے؟ مانگا تھا اللہ نیک دے، اللہ نیک عطا کر، اور رب نے کہا تھا ہم تمہیں ایک حلیم الطبع بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، تو حلیم الطبع ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ کس انداز میں؟ بابا یہ آپ کا خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ اور